ٹانگ پر بال ہونا اصل عورت کی نشانی ہے۔ الائچی جیب میں رکھو، ہر کام اچھا ہوگا۔ کم کھاؤ، ہمیشہ جوان اور طاقتور رہو گے۔ زیادہ پیدل چلا کرو، شوگر نہیں ہوگی۔ مونچھ چھوٹی رکھو، چہرہ جوان رہے گا۔ مٹی پر بیٹھا کرو، بدن طاقتور ہو جائے گا۔ واش روم میں چکر آئے تو جادو کی نشانی ہے۔ بلیاں لڑیں تو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جھاڑو کھڑا رکھو تو مصیبتیں آتی ہیں۔ اسٹیل کا برتن میں کھاؤ تو فاقہ آتا ہے۔ کچی روٹی کھاؤ تو دماغی طاقت آئے گی۔ دانتوں کا گرنا ڈھلنے کی علامت ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگنا شوگر کی نشانی ہے۔ حاملہ بکری سے گھر میں رزق آتا ہے۔ حاملہ خرگوش سے گھر میں سکون آتا ہے۔ برف پر بیٹھو، یادداشت اچھی ہوگی۔ نیم کی چھاؤں میں بیٹھو، بیماری ختم ہوگی۔ باسی روٹی کھاؤ، گردے صاف ہوں گے۔ پتھروں پر بیٹھا کرو، دل مضبوط ہوگا۔ پانی زیادہ پیو، پیشاب میں روانی آئے گی۔ کالا نمک چاٹا کرو، بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ پیلا جوتا پہنا کرو، نرم مزاجی آئے گی۔ بال چھوٹے رکھو، ذہانت بڑھے گی۔ چھاتی پر بال ہونا مرد کی نشانی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھایا کرو، صحت بنے گی۔ رات کو دودھ پیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دیر تک نہایا کرو، قوت بڑھے گی۔ زیادہ بولنے سے عقل کمزور ہوتی ہے۔ بار بار کنگا دینے سے بال گرتے ہیں۔ آئینہ دیکھا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ گوشت کھایا کرو، طاقت بھر بھر آئے گی۔ ہڈیوں کا گودا کھایا کرو، مردانہ طاقت آئے گی۔ گدھی کا لعاب ناف میں ڈالو، چربی ختم ہوگی۔ مکڑی کا ہونا گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ لال بیگ کا ہونا گھر میں بے سکونی لاتا ہے۔ شرارتی بچے کا ہونا گھر میں خوشیاں لاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری مرد کو جوان رکھتی ہے۔ رات کو انجیر کھاؤ، 3 مردوں جتنی طاقت آئے گی۔ نہار منہ بیوی کے پاس جاؤ، خوشی ملے گی۔ ٹانگیں ہلانا بند کرو ورنہ نحوست آئے گی۔ یہ کوا یعنی شیطان شطرنج پر چست ہو کر بیٹھا ہے۔ تو بازی کو اونگتی آنکھ سے نہ دیکھ، اس لیے کہ وہ فرزین کے بہت سے گھراؤ جانتا ہے تاکہ تیرے گلے میں تنکے کی طرح پھنس جائے۔ اس شیطان کا تنکا گلے میں سالہا رہتا ہے۔ وہ تنکا کیا ہے؟ رتبہ اور مال کی محبت۔ ہم مسلمان کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان دوزخ میں جائے گا یا جہنم میں۔ گنہگار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خائف رہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ اے بیٹا، اللہ سب پر حاوی ہے، اس کو ایک کام دوسرے سے نہیں روکتا۔ انسان اپنے احوال کا خود خالق نہیں ہے، بلکہ انسان تمام افعال کا خالق اللہ ہی ہے۔ اے بیٹے، صوفیوں کے سینے ذکر و فکر سے منجے ہوئے ہیں۔ آئینے کی صورت ان کے دل پر درست نقش ابھرتے ہیں۔ جو اصل میں حسین ہو وہ آئینہ۔ اپنے باطن کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی اختیار کر کے اشک باری کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام رونے کے لیے زمین پر آئے۔ اگر تو آدم کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں رہے۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشات نفسانی کے زکام کو دفع کر۔ عاشقوں کی صحبت میں جا۔ جب عالم غیب کی خوشبو سونگے گا تو روح عالم غیب کی طرف کھینچے گی اور آخر کار سینے میں تجلیات رب کا ظہور ہوگا۔ بے وفا کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قریب آئے گا تو محبت سے ملے گا، لیکن دل میں خلوص نہ ہوگا، تمہارے پیچھے تمہارے عیب نکالے گا۔ دنیاوی کاروبار کو دنیا کی فرضی دکان کی طرح موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بغیر کمائی کے گھر تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بغیر کمائی تنہا کوچ کرو گے۔
پانی اور پانی کی پیداوار بغیر دیگ یا توے کے تیار نہیں ہوتی۔ جیسے چلنے میں پاؤں کے لیے جوتا، اس لیے کہیں پہنچنے کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ اولیاء اللہ کی روح اور ہزار دل ہوتے ہیں۔ اس جہان میں جو کھانے والے ہیں خود کھائے جاتے ہیں، ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے، لیکن جو اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں صرف وہی صاحب عقل میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ کسی وزیر کو کوتوال بنا دے تو بادشاہ اس کا دشمن ہوگا، لیکن اگر کسی وزیر کو کوتوال بنا دیا جائے تو سمجھ کہ وزیر سے کوئی قصور ہوا ہے۔ ایسا ضرور وزیر کی کسی نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لائق آدمی تو اپنا حصہ ہمیشہ بڑھاتا ہے۔ درویشی دنیاوی سب کاموں سے الگ ایک چیز ہے۔ درویشوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت بخشش ہے۔ یہ لوگ ملک و مال کے علاوہ اللہ سے بھاری روزی پاتے ہیں۔ غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انوار الہی کا محل بن جاتا ہے۔ چند صوفیوں نے اپنے شیخ کے سامنے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ اس میں 3 بری عادتیں ہیں: زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ شیخ فقیر سے کہا، تم نے وہ حدیث نہیں سنی؟ ہر کام میں میانہ روی رکھ، جیسا کام ساتھی کرتا ہے تو بھی ویسا ہی کرو، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیچ ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ ہو جو کہ آتی جاتی رہتی ہے، مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باغ لگانے کا نقشہ ذہنی ہوتا ہے اور اس کے پھل پھول درخت تصوراتی ہوتے ہیں، بعد میں عملی صورت وجود میں آتی ہے۔ شاخ اور پھول مقصود نہیں ہوتے، مقصود پھل ہوتا ہے۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے ہے اور منافق کا اس کا ظاہری دکھاوے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے نام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ایک مرید نے گھر بنایا، اس کے شیخ نے پوچھا، یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ وہ بولا، روشنی کے لیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تو کہتا ہے کہ اذان کی آواز کے لیے ہے تو بہتر ہوتا، کیونکہ روشنی پھر بھی آنی ہے، تمہاری نیت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اے امین، ہوا آنکھ سے پوشیدہ ہے، غبار اور پتوں کے ہلنے میں اس کو دیکھ لے کہ وہ دائیں جانب سے چل رہی ہے یا بائیں جانب، پتوں کی حرکت حال بتا دے گی۔ وسوسے کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ راہ عشق کو اختیار کر لیا جائے اور اس راستے کے کسی راہبر کو تلاش کر لے۔ یاد رکھ، عقل وسوسے کو دور نہیں کر سکتی۔ تکلیف کے بگولوں کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کسی صورت ممکن نہیں۔ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ جسمانی حص گدھوں کا راستہ ہے، ظاہری چکھنا، چھونا، سونگھنا، دیکھنا 5 حصوں کے علاوہ حصے ہیں اور بھی ہیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ وہ قلب، روح، نفس، سر، خفی اور حفی ہے۔ دل سے نکلنے والے الفاظ کی پرواز سننے والے کے دل تک ہوتی ہے اور زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کی پرواز صرف کانوں تک محدود ہوتی ہے، اس کے آگے سفر نہیں کر سکتی۔ جس عورت کی آنکھیں بھوری رنگت کی ہوں اس کا اترا ہوا جوتا خود پہن لو، چند دنوں میں ہی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ تیرے خیالات و امیدوں کی مکھیاں، تیرے احوال کی تاریکی جو کہ تیرا زخم ہے اس پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر مرشد تیرے زخم پر مرہم لگا دے گا تو تیرے درد کو ہمیشہ کے لیے سکون میسر آ جائے گا۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے منکسر المزاج بن سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف لپکتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہرگز مت کرو، ان زخموں کو محسوس کرو
کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جس میں لالچ بھرا ہوتا ہے وہ گنگا ہو جاتا ہے۔ لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ اندھی رہتی ہے، کبھی روشن نہیں ہو پاتی۔ پہلے دل سے لالچ کو مٹا، پھر دل کی طرف آ۔ ہستی سے نیستی کی طرف لوٹ جا۔ اگر تو دل و جان سے مولا کا طالب ہے، یہ نیستی آمدنی کی جگہ ہے، اس سے گریز نہ کر۔ یہ گھٹنے بڑھنے والا وہ وجود خرچ کی جگہ ہے۔ اللہ کی کاریگری کا محل نیستی ہے۔ عالم ہستی میں بیکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔